بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين أما بعد وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، بزرگان دین اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات میں جتنی بھی کریشنز ہیں، جتنی مخلوقات ہیں،
ان تمام مخلوقات میں سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز کس کو بنایا ہے؟ انسان کو. کس کو بنایا ہے؟ بولتے ہیں صاحب, کس کو بنایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹس دا ریزن؟ ہمارے پاس جو سینس آرگنس ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, وی کین سی, وی کین ہیئر, وی کین ٹچ, جو یہ ہم چیزیں کر سکتے ہیں. وی کین ایٹ, وی کین ڈرنک. تو کیا یہ چیزیں کھانا پینا دیکھنا سننا چھونا, کیا یہ جانور نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. دین واٹس دا ڈفرنس بٹوین اینیملس اینڈ ہیومن بینگس؟ تب دونوں میں فرق کیا ہے؟ انسان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یونیک ایبلٹی, ایک منفرد صلاحیت, منفرد نعمت انسان کو عطا فرمائی, اور وہ کیا ہے؟ ریزننگ. کیا ہے؟ ریزننگ. یعنی انسان کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے. کیا دیا ہے؟ عقل دیا. یہ عقل کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جانور ہیں وہ کچھ حصہ انہوں نے حاصل کیا, لیکن جس طرح انسان جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک ان کی رسائی. کسی جانور نے کوئی کسی چیز کا انوینشن کیا, کوئی جہاز بنایا, کوئی کار بنایا, یا جس طرح انسان طرح طرح کی چیزیں بنا رہا ہے کہ کوئی جانور بنا رہا ہے. بس ان کا ایک جو ہے پیٹرن کو طے ہے کہ آپ کوئی گھونسلہ بنانا, اس کے علاوہ نہیں بنا سکتے, یا ان کو سوراخ بل بنانا ہے تو وہی بنا سکتے ہیں, اس کے علاوہ. لیکن انسان جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ویسے ایجادات بڑھ رہی. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریزننگ, عقل دی, اور تھنکنگ, دا پاور آف تھنکنگ, یعنی سوچنے اور سمجھنے کی اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی. کس چیز کی؟ سوچنے اور تیسری چیز کیا ہے؟ دا پاور آف انڈرسٹینڈنگ, سمجھنے کی. یعنی جیسے ہم جو چیز کہہ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی, اس کو آپ کیچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں. کون کون سی؟ ریزننگ, تھنکنگ اور انڈرسٹینڈنگ. اچھا, اب انسان کو دھوکہ کہاں سے لگا؟ انسان نے دھوکہ کہاں سے کھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کو پا کر, عقل کو پا کر انسان نے سمجھ لیا یہی اصل ہے. انسان نے کیا سمجھا؟ یہی اصل ہے. اب جو میری مرضی وہی میں کروں گا. میرا من اور میری مرضی, میرا من میری مرضی. یہ اس کا کیا سلوگن بن گیا کہ بھائی جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا, میں کسی کا کوئی پابند, میں کسی کی بات کا پابند نہیں ہوں. یہیں سے انسان کو دھوکہ لگا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, پھر انسان دھوکے میں پڑ گیا, اور وہ کس کو بھول گیا؟ اللہ کو بھول گیا. کہ عقل کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی. اسی لیے جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں, چونکہ آپ کا تعلق اسکول سے ہے نا, تو ضروری نہیں کہ آپ اسلامک اسکول سے ہوں یا مدرسے سے منسلک ہوں. عام طور سے جو اسکولوں کا حال ہے, جو وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, جو سیکولر ایجوکیشن ہے, کانٹمپریری ایجوکیشن ہے, تو اس میں اللہ سے نہیں جوڑا جاتا ہے. آپ سائنس پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, آپ فزکس پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن جہاں اسٹرکچر آف آئی ہو, یعنی جہاں آنکھ کا پورا سسٹم ہو کہ اس میں کتنی رگیں ہیں اور کیا کیا سسٹم ہے, یہ اس میں کیا آرٹینا ہے تو کیا کیا ہے, پورے ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. لیکن کبھی کوئی بتاتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ ٹیچر نے بتایا کبھی؟ اس چیز کی کمی ہے. جسے قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, خلق.
اب دیکھو اسی سے سائنس جڑ جائے گی. ساری جتنی بھی دنیا جتنی بھی کریشنز ہیں, اصل ہونا ہی چاہیے تھا کہ تھرو کریشنز ٹو کریٹر, کہ مخلوق سے ہمیں خالق تک پہنچنا تھا. کہاں سے کہاں تک؟ ہاں, تھرو کریشنز ٹو کریٹر, کہ مخلوق سے کہاں تک پہنچنا تھا؟ خالق تک. اب یہاں جو قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے اقرا, یہ ورب ہے. کیا ہے؟ پڑھیے. اب ورب جو 8 کے بچے ہیں یا 9 10 کے بچے ہیں تو انہوں نے پڑھا ہوگا کہ اس میں ایک ٹرانزیٹو ہوتا ہے اور ایک انٹرانزیٹو ہوتا ہے. پڑھا ہے نا اس کو؟ جسے عربی میں ہوتا ہے کہ لازم اور متعدی. فعل کے 2 اقسام ہیں, لازم اور متعدی. مطلب لازم کیا ہے کہ اس کے بعد آبجیکٹ کی ضرورت نہ پڑے اور بات مکمل ہو جائے, پوری کمپلیٹ ہو جائے. اور متعدی کیا ہے کہ اس نے لکھا. اب یہاں یہ بات مکمل ہے کہ ادھوری ہے؟ ادھوری ہے, اس لیے کہ یہاں ایک کوشچن پیدا ہوا. اس نے لکھا, کیا لکھا؟ اس نے کھایا, کیا کھایا؟ تو یہاں ایک کوشچن اٹھ رہا ہے, ایک سوال قائم ہو رہا ہے. تو پتا چلا کہ بات ادھوری ہے. اب ہمیں کہنا کہ اس نے آم کھایا, اس نے بریانی کھائی. اب یہاں یہ بات پوری کمپلیٹ ہوئی. تو یہ کیا ہے کہ اس کو کہیں گے ٹرانزیٹو ورب, یعنی فعل متعدی. ایسے قرآن میں جو لفظ آیا ہے اقرا, آپ پڑھیے. اب یہاں یہ بات ادھوری ہے کہ اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے, لیکن کیا پڑھنا ہے آگے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ آتا کہ آپ قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, فقہ پڑھیے, سیرہ پڑھیے, صحابہ پڑھیے, یہ تاریخ پڑھیے, کیا پڑھیے, یہ ذکر نہیں کیا. یا یہ کہا جاتا کہ فزکس پڑھیے, کیمسٹری پڑھیے, کیا پڑھیے. اللہ نے انسان کو یہاں پر آزادی دی پڑھنے کی. آبجیکٹ نہیں, یہاں پر مفعول کا ذکر نہیں ہے, آزادی اللہ نے دی ہے. لیکن جو کچھ پڑھنا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے. کس کے ساتھ؟ اس لیے کیا علم کی 2 قسمیں ہیں. علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ریویلڈ نالج, یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے اترا ہے, وہ علم جو اللہ کی طرف سے, علم وحبی. اور ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج, یعنی وہ علم جو انسان اپنے عقل کی کوشش سے, اپنی عقل لگا کر جس چیز کو حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج, علم کسبی. انسان اپنی محنت کے ذریعے سے, اور یہ ہر ایک کرتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی سائنٹسٹ ہو وہی کرے گا. کہ آج سے 100 سال پہلے, 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے جس طرح آج یہ ترقی ہے ایسی ترقی تھی. لوگ کوشش کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے. اور بہت سارے جو کسان بھی کیا ہے, کوئی انویشن کر لیتے ہیں, گھر کی عورتیں کر لیتی ہیں, کٹنگ ایسی ہوگی. آج سے بہت سال پہلے جو انسان گیہوں کھا رہا تھا, لوگ صرف روٹی ہی پکا کر کھا رہے تھے. بعد میں وہ کہ نہیں, سے پھوڑی بھی بن سکتی. پھر اور ترقی کی, نہیں اس سے جو یہ اس میں کیا کہتے ہیں تھوڑا اس کو چینج کیا جائے, تو بسکٹ بنایا. پھر بسکٹ میں ترقی کی, ایک بسکٹ آئے کہ نہیں آئے. پھر اس میں ترقی کی, اسی گیہوں سے کیا بن گیا, سموسہ تیار ہو گیا, نمک پارے بن گئے, اور دیگر چیزیں. اب دیکھو پوری دکان فل ہے, لیکن اس کا جو اصل کیا ہے, گیہوں. تو ایسے انسان ترقی کرتا رہا. تو علم کی 2 قسمیں, ایک ہے کون سا, ریویلڈ نالج, اور ایک ہے ایکوائرڈ نالج. دونوں ہیں. اب ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم نہ منع کرتے ہیں. جسے انسان سوچتا کہ داڑھی ٹوپی ماں صاحب رکھے ہیں, تو ایک ذہن بن گیا تھا کہ یہ لوگ جو سیکولر ایجوکیشن ہے, کانٹمپریری ایجوکیشن ہے, یعنی جو میتھس ہے, سائنس ہے, یہ اس کے مخالف ہیں. یہ ایک ذہنیت تھی کہ نہیں تھی, کہ جیسے ارے تم کیا پڑھ رہے ہو, یہ پڑھنا حرام ہے, انگلش وغیرہ ہے, یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے. جتنا زور کیا ہے, پریشر اسلام نے دیا ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس کو میڈیول ورلڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میڈیول ورلڈ. آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی, جو 10th میں بچے جائیں گے تو آج آگے میں جب گریجویشن کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کون سی ہسٹری لیں گے. تو ہم کہہ رہے کہ ہم جو سبجیکٹ کے طور پر ہم اینشین پڑھیں گے, اینشین ہسٹری. آپ کون سی لیں گے؟ ہم میڈیول لے لیں گے, ہم ماڈرن لے لیں گے. تو جو میڈیول ورلڈ ہے
یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اس دور میں دیکھیں تو جو آج یورپ جو اپنے آپ کو ترقی کا ذمہ دار کہہ رہا ہے، تو یہ اس وقت اس کا ایک ڈارک ایج تھا، اس لیے کہ علم پر اس وقت کلیسا کی حکمرانی تھی. کس کی حکمرانی تھی؟ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ان سے ہٹ کر کے کسی نے علم حاصل کر لیا ہے، جس کو اتھارٹی دی گئی ہے، اس سے ہٹ کر کے، خالی کلیسا ہی میں نہیں، برادران وطن میں بھی یہ چیز رائج تھی کہ اتھارٹی صرف ان کی ہے، جو پادری ہیں یا جن کو وہ چاہیں انہی کی صرف اتھارٹی ہے، اور اگر کسی دوسرے نے علم کو حاصل کر لیا تو باقاعدہ ان کو سزائیں ملتی تھی. لیکن چھپ چھپ کر کے جو مسلمانوں نے کیا ہے، جو علم کے سینٹرز قائم کیے تھے بغداد میں، کہاں پر، کہ اس لیے کہ علماء سائنس سے منع نہیں کرتے ہیں، اس لیے سائنس جو ہے، سائنس کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. سائنس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. جب انسان پتھر کو خدا مانے گا تو اس پر ریسرچ کیا کرے گا؟ ہم خود سوچیں. جب وہ چاند کو خدا مانے گا تو اپنے خدا پر ریسرچ کرے گا. جب وہ سورج کو خدا مانے گا تو اس پر ریسرچ کہاں کرے گا؟ اس لیے جہاں تقدیس ہے وہاں تحقیق نہیں، اور جہاں تحقیق ہے وہاں تقدیس نہیں. تو اسلام نے صرف ایک اللہ کے خدا ہونے کی دعوت دی، صرف ایک ہے، ساری کائنات کا پالنے والا، اس کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، باقی ساری کی ساری مخلوق، اور اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کس کا اعلان تھا؟ اب خود بتائیے. تو اس وقت کیا ہے، اسلام کا دورہ ہوا، اسلامی علوم کا بہت تیزی کے ساتھ میں پہلے، اور بڑی بڑی لائبریریز، ہاسپٹلز، ادارے، انسٹیٹیوٹس اور جامعات قائم ہوئے. مساجد کے اندر باقاعدہ کیا ہے، سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی. اس لیے ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام ان علوم سے دور رہنے کے لیے نہیں بلکہ ان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے. لیکن جو پریشر دے رہا ہے، پریشر اس بات پر ہے کہ ہم دونوں میں بیلنس بنا کر چلیں. ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، ان دونوں کے درمیان کیا ہو؟ بیلنس. اور یہ بیلنس قائم کیسے ہوگا؟ اب انسان، جسے ہم نے شروع میں ایک بات آئی کہ اور آج اسی کو دنیا فالو کر رہی ہے. اب ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر رودولی میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، علاقے میں ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ دنیا ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی عقل کے سامنے کسی کی بات کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ان سرے سے انکار کر دیتے ہیں. اتنا زیادہ مطلب انسان ہو گیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان بیلنس بنا کر چلیں. اگر الہی تعلیمات کو، نبوی تعلیمات کو ایک طرف کر دیا جائے اور صرف انسان کے عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرے، اس کے باوجود بھی اس کی عقل کی وجہ سے اس دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا. یہ طے ہے. اس لیے کہ ہر ایک کے مائنڈ کی آئی کیو لیول الگ الگ ہے. جو آئی کیو لیول ہے وہ الگ الگ ہے. ہم ایک مثال دے رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے کہ جو دینی تعلیمات ہیں، جو نبوی تعلیمات ہیں، الہی تعلیمات ہیں، ان کا اس میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہو. یہ اصل چیز ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو جیسے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے ہیں اور ان کی پوئٹریز بہت سارے ہیں، کبیر داس کر کے، سب نے نام سنا ہوگا. اب ان کا آئی کیو لیول دیکھیں تو انہوں نے اعتراض ظاہر کیا اور سختی کے ساتھ میں بڑا آبجیکشن کیا اس پر کہ بتاؤ کہ لوگ بہن سے شادی کر لیتے ہیں. مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ خالہ زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد ان کو اپنی بہن کو نہیں چھوڑتے اور ان سے شادی کر لیتے، شادی رچا لیتے. یہ ان کا ایک آئی کیو لیول ان کا تھا. اور دوسرے ہی ایک اور گزرے ہیں جن کا 1992 کے اندر بہت نام سنا ہوگا، اوشو کر کے، آچاریہ رجنیش. ان کا جو نام لکھ کے آئے گا آپ دیکھیں گے کہ بھگوان شری رجنیش. اب ان کا دیکھیے ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا آئی کیو لیول کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ there is no difference in women، کہ عورتوں کے درمیان کسی تفریق کی کوئی ضرورت نہیں.
اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ماں ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی بہن ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. اور ان کے یہاں جو سیکشول ریلیشن شپ ہے شادی کے بغیر، وہ کوئی افینس نہیں بلکہ اس کو اسپرچول کا مطلب وہ روحانیت ہے. اب یہ دیکھیے، اگر اس طرح کے 1,00,000 لوگ پیدا ہو جائیں مختلف نظریات کے ساتھ میں، تو بتاؤ دنیا کے اندر امن قائم ہوگا یا فساد برپا ہوگا؟ اب خود سوچیں. اس لیے سوچیں کہ الہی تعلیمات اور نبوی تعلیمات کی کتنی سخت ضرورت ہے. ورنہ ہر انسان کی ایک اپنی الگ رائے ہوگی، اب اس کی ایک اپنی الگ اوپینین، اور اس پر کیا ہے لوگوں کو کیا تاکید کرے گا، زور دے گا کہ اس کو مانا جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو انسان کی عقل پر نہیں چھوڑا کہ آپ کو وہی ماننا ہے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. اللہ کی جو تعلیمات ہے، الہی تعلیمات ہے، اسی کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. اس میں آپ کی عقل کا کوئی دخل نہیں. اور پوری لسٹ بیان کر دی کہ یہ محرمات ہیں. اس طرح اللہ کی جو مرضیات ہیں اور اللہ کی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اللہ نے صاف طور پر اس کو بیان کر دیا یہ چیز. اور پھر قرآن میں بیان کرنے کے بعد اگر کوئی سوچے کہ جو انبیاء آتے ہیں، نبی رسول آتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ مان لیں گے کہ اللہ ایک ہے، اب نبی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کہ رسالت کیا ہے، یہ ایمان کا اہم حصہ ہے. اگر ایک انسان یہ مان لے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، لیکن وہ رسالت کا انکار کر دے، تو بتائیے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا ہے؟ کافر ہے. اس لیے اس نے رسالت کا انکار کیا. اور آج کل کچھ ذہن بن بھی رہے ہیں کہ قرآن ہے اور حدیث کی اور سنت کی اتنی کوئی خاص اہمیت، دل میں تھوڑا اندر اس کی تخفیف آتی ہے کہ ہمارا پورا فوکس قرآن پر ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ سوچیں کہ قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز، تو نماز کی فرضیت کا ہمیں علم کہاں سے ہوا؟ قرآن سے. لیکن اس کی جو تعداد کتنی ہوگی، مثال کے طور سے فجر کی نماز 4 رکعت ہے، تو اس کا ذکر قرآن میں، فجر میں 2 رکعت فرض ہیں، اس کا ذکر نہیں. ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، اس کا ذکر. ایسے مغرب میں 3 رکعت. تو یہ چیز ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. کہاں سے ملے گی؟ ایسے ہی زکوٰۃ کا ہے تو اس کے مصارف قرآن میں بیان ہے کیے گئے، لیکن کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کب زکوٰۃ دینی ہے، کب زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا علم کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے. اور ایسے ہی اگر رسالت کو ایک طرف کر دیا جائے، لوگ رسالت کا انکار کر دیں، تو یہ بتائیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری بندگی کریں. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اگر اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر نبی اور رسول کو نہ بھیجتے، صرف قرآن ہوتا، تو یہ بتائیے کہ لوگ یہ کیسے فیصلہ کرتے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، اللہ کی اطاعت کس طرح کی جائے. اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ ماننا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے. اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے اطاعت بھی شرط ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی ذات پر، آخرت پر، رسالت پر، تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہو، لیکن وہ دل میں یہ ٹھان لے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. ایک انسان غافل ہوتا ہے، عمل نہیں کر پاتا ہے، لیکن اس کا جذبہ ہوتا ہے نہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہ ایک الگ میٹر ہے. اور ان کے لیے بھی اللہ کے یہاں بڑے وعدے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین
اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت برپا ہوگی تو لوگوں کے 3 طبقات ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی مکمل اطاعت کی، فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمائے گے. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، تو نہ ان کا کوئی حساب ہوگا اور نہ کوئی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کیا ہے؟ شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. اب انسان سوچے کہ یہ اتنا بڑا گناہ کیسا ہو گیا؟ آج خود ہم دیکھ لیں، جس ملک کے اندر جو بھی جہاں کہیں رہتا ہو، جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہے، کوئی فرانس میں ہے، کوئی اٹلی میں ہے، کوئی کہاں ہے، وہ اپنے ملک کے قوانین کا پابند ہوتا ہے اور اپنے ملک کا وہ وفادار ہوتا ہے. حالانکہ حکومت کی طرف سے چند اس کو سہولتیں ملتی ہیں، اس وجہ سے اس کو اپنے ملک کا وفادار رہنا پڑتا ہے. اور اگر انسان اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا دے، بغاوت کر دے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ دیش دروہی ہے. اور دیش دروہی ہونا بہت بڑا جرم، کہ ایک آدمی نے اگر مرڈر کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے اور زنا کیا ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن اس ملک کے اندر اس کو سب سے بڑا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں. کیوں؟ کہ چند اسکیمیں ہیں، چند چیزیں ہیں، چند فیسلٹیز ہیں، اس سے یہ لطف اندوز ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے. اور کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. اب سوچو کہ دھرتی اللہ کی، ہوا اللہ کی، پانی اللہ کا، جسم اللہ کا، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی، اور ہم دھڑلے کے ساتھ ان تمام نعمتوں کی، اللہ کی ان تمام نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے ساتھ بے وفائی اور بغاوت، شرک اور کفر، یہ کون سی وفاداری ہوگی؟ یہ کون سے دروہی بنے گا؟ اس لیے اللہ کے اس کی معافی نہیں کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی اور ہمارا احسان نہ مان کر کے تم نے میرے ساتھ فلاں کو شریک کیا، شرک کیا، اس طرح اور کفر کیا، انکار کیا. اس لیے اب اس کے اندر کوئی معافی کی گنجائش. اس لیے انبیاء کے آنے کا مقصد ایک اہم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں. اگر ایک طریقہ نہ بیان کیا جائے، ایک یونیورسل کیا ہے قانون اس کا نہ عبادت کا، تو لوگ اپنے الگ الگ انداز میں ان کی جو ہے ڈفرینٹ اوپینینز ہوں گی. جیسے مثال کے طور سے ابھی محرم کا مہینہ آیا، محرم کا مہینہ ہے، تعزیہ داری، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ کوئی قرآن کے اندر اس کا ذکر، احادیث کے اندر اس کا ذکر، سیرت کے اندر کوئی اس کا ذکر نہیں. چونکہ یہ الہی اور نبوی تعلیمات میں سے نہیں، قرآن و سنت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، تو ہم کتنا ڈفرنس دیکھیں گے کہ رودولی میں دیکھ لیں تو الگ طریقہ ہے، تھوڑا آگے بڑھیں گے الگ طریقہ ہے، اور اسٹیٹ چھوڑیں گے راجستھان جائیں گے اونٹ مل جائیں گے اور الگ طریقہ آئے گا. ایسے جہاں جہاں بدعات کے اندر کیا ہے کوئی یکسانیت نہیں ہوتی، وہ جگہ کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اس کے اندر چینجنگ آتی رہتی. لیکن جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے، آپ یہاں رہیں، فجر کی نماز پڑھیں، چاہے آپ امریکہ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب کی قاعدے دی گئی ہے، کہیں گے کہ 2 رکعت کے بجائے آج 3 رکعت پڑھ جائے گی، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگ اس کی مخالفت پر آ جائیں گے. اس لیے یہ کام ہے. اور جو چوتھی چیز یہ ہے کہ دینی تعلیم کا مقصد کہہ لیں، انبیاء کے آنے کا مقصد کہہ لیں، کہ وہ جو تعلیم ہمیں ملے گی وہ عقل کی بنیاد پر نہیں، یا جو آج یہ جو ایجوکیشن ہم پڑھ رہے ہیں ان ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ کیف نعیش فی ہذہ الدنیا، ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ، کہ ہمیں دنیا میں رہنا کیسے ہے.
ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت کے اندر ہے، اس کا حل دین کے اندر ہے، اسلام کے اندر، اس کے علاوہ اس کا کہیں کوئی حل نہیں، کوئی چارہ۔ آج ہم دنیا پر نظر دوڑائے جہاں فیملی سسٹم نہیں ہے تو کیسے ان کی زندگی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر دیکھ لیں، باقاعدہ سوسائڈ کے لیے وہاں پر پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی سوسائڈ کر سکتا ہے۔ ڈپریشن کا، اینگزائٹی کا ایک عجیب دورہ ہے، ہر ایک پریشان، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دینی تعلیمات سے اور اسلامی تعلیمات سے جوڑا۔ تو ہمیں اب کیا ہے، جو اسلامی معاشرت ہے، یعنی ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا ایک اصول بتایا گیا کہ جو اسلامی معاشرت کی جو سب سے ادنا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک یونیورسل لا ہے، ہم کہیں بھی ہوں، مسجد میں ہو، اسکول میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، ایک اصول بتایا گیا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ علامت کے طور پر ہاتھ اور زبان کا بیان کو بتایا گیا، بلکہ یہ ہے کہ ہماری پوری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ اور اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدے مند بنے۔ خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش۔ اگر ہمارے سامنے یہ تعلیمات نہیں ہوگی تو ایک قابل ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی کی زندگی کو کیا کر دے گا، تباہ۔ اس کوئی بیماری نہیں ہے، فرضی بیماری بتا کر کے اس کا کھیت بکوا دے گا، اس کا گھر بکوا دے گا، اس لیے کہ اس نے کیا ہے، ریویل نالج سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، اس نے اپنی ایجوکیشن کو بیلنس نہیں کیا۔ اس لیے اصل جو تعلیم ہے وہ دینی تعلیم ہے، لیکن جو یہ عصری تعلیم ہے، جو سیکولر ایجوکیشن ہے، کانٹمپریری ایجوکیشن ہے، تو ایسا نہیں، اس سے خارج نہیں ہے، الگ نہیں۔ لیکن اگر ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کی تو چار چاند لگ جائیں۔ ایک آدمی نے دنیاوی تعلیم تو حاصل نہیں کی، دینی تعلیم حاصل کر لی، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ چلو دنیا کی کچھ آسائشیں نہیں مل جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی نے اگر دینی تعلیم کو فراموش کر کے قرآن و سنت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، دین سے بیزار ہو کر کے محض دنیا کی تعلیم حاصل کی اور وہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک کوڑی کی بھی حیثیت نہیں، یاد رکھیں۔ اور جب انسان دینی تعلیم سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم جو اپنی عروج کو پہنچے گی، جو ایکوائرڈ نالج ہے، تو وہی دجالیت کا دور ہوگا، اسی وقت دجال نکلے گا جب انسان اس تعلیم کو فراموش کر کے محض اس تعلیم کو اپنا مقصد بنا لے گا۔ اس لیے اگر ہم مثال دیتے ہیں، جیسے ایک انگور ہے اور ایک انگور کیا ہے، وہ گچھے کے ساتھ میں ہے، تو گچھے کی وجہ سے اس انگور کی حیثیت اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک انگور کیا ہے، گچھے سے الگ ہے، جیسے لیچی بکتی ہے تو اسے کہتے ہیں دانے والی ہے، اور یہ گچھے کے ساتھ میں، لکڑی کے ساتھ میں۔ تو اگر کیا ہے، لیچی جو ہے اگر لکڑی کے ساتھ میں ہے تو 120 کے بجائے 160 بک جاتی ہے، 150 بک جاتی ہے، لیکن لکڑی نہیں ہے تو اس کی لیکن قیمت گھٹتی نہیں ہے، بالکل بحیثیت نہیں ہوتی، قیمت ہلکے سے گھٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر لیچی یا انگور کو الگ کر دیا جائے، صرف لکڑی کا ایک ڈھیر بنا دیا جائے اور اس کو فروخت کیا جائے، بتائیے اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ کوئی 20-30 میں نہیں، فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہم نے دنیاوی تعلیم میں دینی تعلیم کو شامل نہیں کیا، اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑا، دین سے نہیں جوڑا، اور محض دنیاوی تعلیم میں لگے رہے، پھر اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر دینی تعلیم کے ساتھ جوڑ لیا تو جس طرح انگور کے ساتھ لکڑی جوڑنے کی وجہ سے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اور جو ریٹ انگور یا لیچی کا لگتا ہے وہی ریٹ لکڑی کا بھی لگتا ہے، تو وہی بھاؤ بھی نکل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں تعلیمات کے درمیان ہم بیلنس بنا کر چلیں، اور قطعاً اس کی دعوت نہیں دی جاتی ہے، نہیں کہا جاتا ہے
کہ ان تعلیمات سے ہم دور ہو جائیں. شروع میں باتیں آئیں بلکہ ہمیں پوری محنت کے ساتھ. آج ہماری یہ کمزوری ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ علماء منع کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کون سی تعلیم پڑھ رہے ہو اور مدرسے میں پڑھو. ایسا نہیں ہے. چند فیصد طبقہ مدرسے کے اندر ہے. ٹوٹل تقریباً 99 کہہ لیں, 99 ہی کہہ لیں. لوگ کہتے ہیں 98 یا 90, ایسا نہیں. 99% طبقہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول اور کالجز سے منسلک ہیں, لیکن ان کے اندر کوالٹی نہیں ان کے اندر. اور لینگویج کے لحاظ سے دیکھ لیں, اور سائنسز میں دیکھ لیں, اور دیگر چیزوں میں دیکھ لیں, آئی ٹی میں دیکھ لیں, کسی چیز میں ان کی چند بچے نظر آتے ہیں. اس لیے جو ہماری یہ تعلیم ہے, ہم جس بھی کلاس میں ہوں پوری محنت کے ساتھ میں, توجہ کے ساتھ میں, لگن کے ساتھ میں پڑھنا ہے. ہماری بہترین انگلش ہو, ہماری بہترین سائنس ہو, ہم کمپیوٹر کے اندر مہارت رکھتے ہوں, اور جو دیگر چیزیں ہوں, ہمارا کیا ہے جو میرٹ میں نام ہو, ہم اس میں کیا ہے رینک ہماری ہائی, ہم رینک ہماری لو نہ ہو, اور اس کے ساتھ ہم جب دینی تعلیم کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ رب العزت برکت دیں گے. اور آپ جائیں کبھی دورہ کریں, علی گڑھ وغیرہ ہیں اور دیگر جامعات ہیں, جو لڑکے واقعی وہ دین کے ساتھ میں اور محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹاپ نظر آتے ہیں, منفرد نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ دونوں تعلیمات کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر بحیثیت انسان کے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنایا ہے, اور اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہمارے مائنڈ سے ٹیلنٹ ہیں, ان کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور ایک مقصد اگر ہم نے یہ بنا لیا کہ ان علوم کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کے کلمے کو ساری دنیا میں بلند کریں گے, دین کو پہنچائیں گے, اور ہم دین کے کام آئیں گے, تو اس کا ہر لمحہ اور پڑھائی کا ایک سیکنڈ کیا ہے قیمتی بن جائے گا, اور اللہ رب العزت کے یہاں انسان مقبول بن جائے گا. اس لیے کوشش انشاءاللہ کرنی ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کو با مقصد بنائیں. ایسا نہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم دین میں جڑے, اور کبھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, جماعت میں گئے یا کسی اچھے شخصیت سے جڑ گئے, دینی شخصیت سے, تو اب ہم اپنی پڑھائی کو کنارے کر. ایسا نہیں, یہ چیز بالکل نہیں کی جا رہی. کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے ہوئے اور کیا ہے فرائض کا اہتمام کرنا ہے, دین کے ساتھ انشاءاللہ جوڑنا ہے, اور مقصد یہ رکھنا ہے, نیت یہ رکھنی ہے, عزم یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. تو انشاءاللہ ابھی سے نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی. بعدي وهو يبقي الكلمات. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين, ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موضع آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. عزیز اور پیارے بچوں اور عزیز بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ جو محفل اس وقت سجائی گئی ہے اور جو یہ پروگرام مینج کیا گیا ہے, یہ وقت کی بہت بڑی اور بہت اہم ترین ضرورت ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو ہمارے نونہال بچے ہیں, جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی بہت ہی ممتاز و نمایاں ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ایسا نہ ہو کہ اس ایجوکیشن سسٹم اور پیٹرن کی وجہ سے ہمارے وہ بچے اسلام سے, دین سے, اللہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے
खोखले हो जाएं, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी साजिश, जिसको आज मुसलमान आंख पर पट्टी बांधे हुए देख नहीं रहा। कुछ वाकयात दिखते हैं कि साहब कोई जो है किसी ने इस्लाम को डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया और किसी और के साथ किसी और दीन में किसी और मजहब में चला गया, तो आदमी उस न्यूज को सुन लेता है और कुछ जो है सैडनेस और दुख और गम का इजहार कर देता है। क्या ये हमारे गम के इजहार कर देने से, दुख के इजहार कर देने से क्या वो कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, तब्दीलियां आ जाएंगी? वो दरवाजा क्लोज हो जाएगा जो खुला हुआ है, जिसमें रात दिन की स्ट्रगल, टीचर अलग, मैनेजमेंट अलग, सिलेबस अलग। आप डीपली उसको बहरहाल स्टडी कीजिए तो पता चलेगा कि साहब किस तरीके से बच्चों के दिमाग को वॉश किया जा रहा है, कैसे उनको एक पार्टिकुलर वे पर ले जाकर दीन से बेजार करने की और दीन से दूर करने की स्ट्रगल और कोशिश की जा रही। सोशल मीडिया के जरिए से और इंस्टाग्राम के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से और भी बहुत सारे जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए से पूरी एक कोशिश की जा रही है। आप सर्च कीजिए तो आपको फॉल्स कंटेंट के क्रिएटर्स क्या है वो ज्यादा मिलेंगे, या अच्छी बातें, नेक बातें जो बच्चों को सही डायरेक्शन देने वाली हो, मोरालिटी सिखाने वाली हो, अच्छा बिहेव सिखाने वाली हो, उस तरह के कंटेंट के क्रिएटर आपको ज्यादा मिलेंगे। बोलिए, बहरहाल बच्चे भी तो जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं मोबाइल पे साहब, तो उसमें क्या ज्यादा मिलता है? ज्यादा अच्छाइयां मिलती है या ज्यादा बुराइयां मिलती है? आप बताइए। अब हमारा मोबाइल नहीं देखते ना, अगर मोबाइल नहीं देखते तो इस तक ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप इस पर गौर करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि पूरा सिस्टम ही ऐसा क्रिएट किया गया है जिससे सिर्फ इन बच्चों को एक गलत डायरेक्शन पे ले जाए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये परवान चढ़ रहे हैं, तो ये जिस चीज को बार बार देखेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज इनके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी और इनके अंदर रच बस जाएगी और वो उसी को सही भी समझने लगे। बहरहाल इन बच्चों के लिहाज से गार्जियन को बहुत ज्यादा जो है अवेयर होना चाहिए और वॉचफुल रहना चाहिए, बहुत ज्यादा होशियार होना, वरना खुदा की ये अजीम नेमत, ये नौनहाल, ये हमारी जनरेशन, हमारा फ्यूचर जो भी कहिए, ये हमारे हाथ में नहीं बल्कि किसी दूसरे के हाथ में चली जाए। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, और ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हमको अल्लाह और उसके दीन का काम करना है अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन के। ठीक है, इंशाअल्लाह एक्सपर्ट बनना है। काम वो करेगा जो बहुत ऊंची बड़ी पोस्ट पे जाएगा, उसके लिए मौके ज्यादा होंगे काम का। और जो साहब हाई स्कूल किया, अब अपनी कम्युनिटी का हाल क्या है आप जानते हैं? आप किसी बच्चे से पूछिए। बहरहाल मैं मौजू बदल रहा हूं इसलिए कि मैं समझ रहा हूं कि जिसको मुझे एड्रेस करना था शायद वो ऑडियंस हमारे सामने नहीं, इसलिए मैं मौजू थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसके लिए माजरत है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा एक एक बच्चा, जैसे ये बच्चे हैं, इन बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात इसी वक्त से दाखिल हो जानी चाहिए कि मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, और साथ जो है वो जितने भी एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। इन बच्चों के दिलो दिमाग में बचपन ही से जो बात पैदा हो जाएगी, अल्लाह ताला इन बच्चों के दिलो दिमाग के हिसाब से इनको उनकी उन नियतों पर पहुंचा दे। हमारे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि मैं जो है किसी बाहर मुल्क में एक एयरपोर्ट पे देखा मैंने एक 7 साल का बच्चा, ऐसे रहा होगा है ना, कैसा के रहा, 10 साल के, 7-8 साल का बच्चा,
اور وہ کتاب پڑھ کیا کر رہا تھا؟ اب لوگوں کے یہاں بچوں میں کتاب سے اب وحشت ہو رہی. بچے تو چھوڑ دیجئے، جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی موبائل ہی سے اپنا سارا کنٹینٹ جو ہے وہ دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب سے نہیں، دوری اور ڈسٹینس بنائے. تو وہ بچہ کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا اس سے، امریکن بچہ تھا، تو پوچھا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. کیا پوچھا؟ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم، کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. میں نے اپنے یہاں اسکول میں جاتا ہوں میں، تو بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا بننا چاہتے ہو. ماذا تحب ان تکون، یہ عربی میں اسی کا ٹرانسلیشن ہے. تو اب وہ بچہ جو ہے ایک بار ایسے دیکھے گا، کچھ دیر خاموش رہے گا. آپ 100 بچوں سے اگر یہ کوشچن کریں گے تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں 80 بچے بیچارے ایسے ہوں گے جو لیفٹ رائٹ کیا کریں گے، دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گول کوئی فکس نہیں، انہوں نے کوئی ایم بنایا نہیں، کوئی ان کا ٹارگیٹ ابھی بنا ہوا نہیں. یہی حال مدرسے کا. آپ پوچھئے تو زیادہ سے زیادہ کہہ دے گا اگر رہتا ہوگا احب ان اکون عالما، I want to become a scholar، اسلامک اسکالر، مولانا، مفتی. تو وہ معصوم بچہ یہ اس نے ترنت یہ کہا، صرف اتنا پوچھنا تھا. بھائی جس آدمی کو معلوم ہوگا کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں وہ پہلے سے طے کیا ہوگا تو اس کو سوچنا پڑے گا، نہیں سوچنا پڑے گا. تو اس نے کہا I want to become a president of UK. کیا کہا؟ کیا کہا؟ I want to become a president of UK. میں UK کا پردھان منتری بننا چاہتا ہوں. اب وہ بن پائے نہ بن پائے ایک الگ میٹر، لیکن اس کی تھنکنگ دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے. یہاں میں ایک بات کہوں گا، یہاں یہ رسپانسبلٹی بہت حد تک ٹیچرز کی اور گارجین کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تمہیں کیا بننا ہے. وہ بیٹا کہے I want to become a doctor and scholar of Islam، اس کے دماغ میں ہو کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور مجھے انسانیت کی اور اسلام کی پبلسٹی کے لیے، اسلام کے میسج کو دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اس کے دماغ مجھے کیا بننا ہے، مجھے ایک بہت بڑا اسلام کا جو ہے وہ پبلشر اور اسلام کو پہنچانے والا اور اسلام کی طرف دعوت دینے والا بھی بننا ہے اور بہت بڑا انجینئر بننا ہے. یہ بچوں کے دل و دماغ میں ماں باپ بٹھائیں کہ بیٹا میں نے تم کو جنم دیا ہے، میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، میں تم کو ایک بہت بڑی ریلیجیس پرسنالٹی بننا اور ہونا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اس کا جذبہ اور یہ ارمان دہرائے کہ بیٹا مجھ سے، میرے اندر تمہارے تعلق سے یہ تمنائیں ہیں، یہ ڈیزائرز ہیں، یہ وشیز ہیں، یہ خواہشیں ہیں کہ آپ بہت بڑے اسلام کے داعی اور دنیا کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑے ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر اور ماسٹر اور جو کچھ آپ کی تمنائیں ہیں وہ بچوں سے بار بار گارجین کو شیئر کرنا چاہیے. جیسے صحابیات، ایک صحابیہ وہ اپنے 4 بچوں کو جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد وہ ان بچوں سے کہتی ہیں کہ جب کل کو معرکہ پیش آئے گا، اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بلندی کے لیے کل ایک معرکہ پیش آئے گا، تو ماں کیا کہتی ہے؟ سنیے آپ، شاعر اسلام تھی، بہت ذہین تھی، سمجھدار تھی، انٹلیکچوئل تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو کل کے دن کے لیے دودھ پلایا تھا، یعنی ایسا نہ ہو کہ دین کی باری آئے کہ دین پر تم کو اپنی جان نثار کرنا ہو، اللہ کے حکموں کو بلند کرنے کے لیے تم کو اپنی ساری شخصیت قربان کرنا ہو تو تم اس میں پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ میں نے تم کو دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا، لہذا اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. آج میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، ہم غور کریں، کیا ہم اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے معصوم ننھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی موٹیویشن ملتا ہے؟
نہیں ملتا ہے، نہ اسکول میں ملتا ہے، نہ گھر پہ ملتا ہے، اور پھر ہم یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بڑا اسکالر بن جائے، بہت بڑا صاحب پروفیسر بن جائے، اور بہت بڑا دین کا داعی بن جائے، اور ڈاکٹر بھی بنے، ساتھ ساتھ میں دین کا بہت بڑا جو ہے وہ مددگار بھی بنے۔ کیا ایسا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں؟ حال یہ ہے کہ اگر بچہ، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے موجودہ دور کے لحاظ سے، علماء کے لیے بھی، گارجین کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے بھی، کہ اسکولوں میں بچوں کے دل و دماغ میں اسلام کے اگینسٹ آبجیکشنز، ڈاؤٹس، سسپیشنز کریٹ کیے جاتے، انجیکٹ کیے جاتے، ڈالے جاتے، داخل کیے جاتے، پھر وہ بچہ، یہ سمجھنے کی چیز ہے، وہ بچہ کیونکہ معصوم ہے، جو بڑے لوگ ہیں ان کے دماغ میں بھی شکوک و شبہات آتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب سے کہوں گا تو مولانا صاحب بڑا بے شرم آدمی ہے، اللہ پر اس طرح کہتا ہے، دین پر اس طرح کہتا ہے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتا ہے، بے شرم کہیں کا بڑا بےہودہ آدمی ہے، تو وہ بیچارہ اپنا ڈاؤٹ اپنے سینے میں لیے رہتا ہے اور اسی ڈاؤٹ کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے۔ میں بتاتا ہوں آگے، اس ڈاؤٹ کے ساتھ، اس شک کے ساتھ، اس شبے کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، اور ڈاؤٹ سے لے کر اسے پھر اس کو ایتھزم اور دہریت اور الحاد کے دروازے میں داخل کرتا ہے۔ وہ اپنی بات تو شیئر نہیں کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ مولانا صاحب ترنت کیا لگا دیں گے، فتویٰ لگا دیں گے کہ ارے یار یہ تو، اور چار اپنے سے کہیں گے یہ اپنا، یہ تو اس طرح کی باتیں پوچھ، یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی تھی کہ لاجیکل اور انٹلیکچولی ہم اسے سیٹسفائی کرنے کی، اور عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے وائزلی، حکمت کے ساتھ ہمیں اس بچے کو سمجھانا چاہیے۔ تمہارا یہ اعتراض ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس اعتراض کا یہ حل ہے، یہ سلیوشن ہے، یہ سلیوشن ہے، یہ سلیوشن ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں میں اپنے طور پہ تو کہہ سکتا ہوں، باقی دیگر علماء کو نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کوتا ہوں اس فیلڈ کے۔ کوئی بچہ پوچھ کے دیکھے، مسجد کے امام صاحب سے پوچھے، پھر دیکھیے، یہ یہاں غصہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں ہمیں تیش نہیں دکھانا چاہیے، یہاں بہت ہی پیار کرنا چاہیے، اس کو شفقت کرنی چاہیے، بہت محبت سے اسے قریب کرنا چاہیے، اور اس کو اس کا اعتراض سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ پوچھا ہے ہمیں معلوم نہیں، ٹھیک ہے، علم سمندر ہے، کوئی آدمی کسی وقت کسی سے پوچھ سکتا ہے، ہر کچھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب ہم کا سب یاد ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ وہ بچے سے پیار شفقت سے کہہ دے، بچہ نہیں، اگر کوئی نوجوان پوچھتا ہے تو اس پہ بھی شفقت کہے، اور یہ اس کا سیکرٹ اور راز ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ایک خیانت۔ آپ اس کو بدنام کرنے کے لیے اگر معاشرے میں یہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ۔ ہاں، آپ اس سے کہیے بھائی ٹھیک ہے، آج نہیں، انشاءاللہ کل ہم آپ کو جواب دیں گے، پرسوں آپ کو جواب دیں گے، تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیں، پھر آپ کو سمجھا دیں گے۔ آپ شفقت کے ساتھ اس کے اس سوال کو ختم کرنے کی اور اس کو اسلام پر مطمئن کرنے کی، سیٹسفیکشن پہنچانے کی اگر کوشش نہیں کی تو پھر الحاد اور دہریت کے پھیلانے میں آپ کا بھی شیئر اور حصہ۔ یہی حال ماں باپ کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ہمارے یہاں، گاؤں ہے، مدرسے قریب میں سب گاؤں ہے، بنجر بستیاں ہیں، مسجدیں نہیں، تو ایک لڑکا حافظ جی سے، میں مکتب پڑھانے جاتے ہیں حافظ جی، تو پوچھتا ہے کہ حافظ جی جو چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، تو اللہ میں آئے تو دکھتے نہیں ہیں۔ وہ بچہ پوچھ رہا ہے، کتنا بڑا بچہ ہے؟ ٹھنڈی بھر 10 سال کا، 12 سال کا، کیا جیسے بچے بیٹھے بچارے۔ تو یہ ان کے دماغ میں ایک آبجیکشن ڈالا گیا۔ اگر آپ نے اس کا پراپر، جیسے اما ابا ہے، اما ابا پوچھتا ہے تو اما ابا بھی ہڑک لیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ڈپٹ دینا اور یہ ڈانٹ دینا
یہ اس کے دل و دماغ میں شک اور سسپیشن اور ڈاؤٹس گردش کرتا رہے گا. شیطان اس کے ساتھ کھیلتا رہے گا اور پھر شیطان اس کو ڈاؤٹ سے اور اس شک اور شبے سے نکال کے کہاں لے کے چلا جائے گا؟ الحاد کے اندر داخل کر. الحاد پھیلنا. ایک تو یہ اس کا پراپر سولوشن. ابا کو نہیں معلوم ہے، ابا کانٹیکٹ کرے. اماں کو نہیں معلوم ہے، اگر کوئی ان کے ساتھ اس طریقے کا آدمی اماں سے سوال کرتا ہے تو اماں کا کام یہ ہے کہ ابا کو بتائیں. ابا کا کام یہ ہے کہ علماء اور مفتی کے پاس جا کے پہلے خود تو سیٹسفائیڈ ہو اور اس کے بعد پھر اپنے بچے کو پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ ہم کو قرآن سے تعلیمات ملتی ہے. اصلاً تو اسلام یہ ہے کہ جو جیسے بھی بتایا مولانا نے، کوئی جو بتا رہا ہوں مولانا کے اگینسٹ نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے مسلمان کیا کرے گا؟ اس کو من وعد مانے گا. اور اگر کنڈیشنل مانتا ہے تو مسلمان ہے. جیسے کوئی کہے اس آپ جن جن مسائل میں، جن جن پرابلمس میں ہمیں لاجک اور منطق اور وزڈم اس عمل کی سمجھ میں آئے گی وہ تو میں ایکسپٹ کروں گا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا. لیکن جس کی لاجک اور منطق اور حکمت نہیں سمجھ میں آئے گی وہاں پر میں صاحب اسلام کو نہیں مانوں گا تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ ارے اتنا تو معلومات آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ. حضرت مولانا تشریف رکھتے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. قرآن نے ہم کو یہ پروسپیکٹو اور یہ سمجھ لیجیے ہم کو دیا ہے سسٹم کہ یہ تو مسلمان ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر بچہ یہ جان لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہی ہے سبمیشن. کیا مطلب ہے؟ سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. اللہ کی مرضی کے سامنے ہم کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام. تو مسلمان جو ہے، لیکن دوسری چیز اگر کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ شکوک و شبہات ہیں تو ایمان کا ایک لیول یہ بھی ہے کہ آدمی اس پر ڈسکس کر کے پوچھے اور سمجھے. دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے زبردست قربانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیپٹر کھولا ہے کہ شکوک و شبہات کو آدمی پوچھے، ڈسکس کرے، شکوک و شبہات اپنے ریموو کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. کہ اللہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے پوچھا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَى، فرمایا کیوں نہیں، ایمان پورا ہے لیکن وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کے اندر اطمینان ہو جائے. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب حجت الاسلام جنہوں نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے پہلے یہی بات لکھی ہے کہ اسلام کا مطلب ہی ہے، مسلمان کی میننگ ہی ہے کہ ایز اے مسلم اللہ کی طرف سے جو آئے گا اس میں کوئی لاجک اور منطق نہیں ڈھونڈنا ہے، بس اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے. اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہاں اگر شکوک و شبہات ہیں تو پھر یہ ایمان کا ایک لیول ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے. آدمی ڈسکشن کر کے اس پر بصیرت حاصل کر سکتا ہے. حدیث میں بھی ہم کو بھی جیسے میں نے بتایا کہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ بڑے آدمی میں آتے ہیں، وہ علماء کے سامنے تو کہے گا نہیں، کیونکہ علماء کا جو ریاکشن ہوگا وہ بس علمان والحفیظ، یہ انتہائی غلط ہے. میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ میں پروف کر رہا ہوں اپنی بات کو، صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے عجیب و غریب حدیث اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے دل میں کچھ ایسے وسوسے آتے, ایسے خیالات آتے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان وسوسوں کو زبان پر لاؤں, بجائے اس کے آگ میں جل جانا, آگ میں بھون جانا, آگ میں جل کے مر جانا. ہمارے نزدیک یہ چیز زیادہ آسان ہے ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے. آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم یقیناً اس کو اس قدر برا سمجھتے ہو, اس قدر غلط سمجھتے ہو؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا یہی تو صریح ایمان کی علامت ہے. ایک آدمی کے اندر وہ وسوسے آ رہے ہیں, وہ بے چین ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ان وسوسوں کا علاج ہو. وہ انہیں برا سمجھ رہا ہے, وہ انہیں غلط سمجھ رہا ہے, وہ اس کو اسلام کے اگینسٹ سمجھ رہا ہے, وہ اس کو ریموو کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم نے دروازے اس کے سارے بند کر دیے. تو بہرحال یہ ایک بنیادی چیز تھی جو مجھے کہنی تھی. اس پہ ہر گارجین کو اور ہر بچے کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا اور اس کو سمجھانا اور اس کو بتانا, یہ بنیادی چیز ہے. دوسری چیز جو عام طور پہ جو بڑے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو نوجوان ساتھی ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, وہ اور بھی باتیں تھیں لیکن ان کو ختم کر کے پھر کبھی بتائی جائیں گی. ایک بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے. ایک آدمی صاحب منسٹر ہو گیا یا اور صاحب کچھ بڑی پوسٹ حاصل کر لی, یا ایک عام آدمی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہماری عمر ابھی تو ہم حاجی صاحب کی عمر کے تو ہوئے نہیں ہیں, لہذا ابھی ہم برائی کر لیں, گناہ کر لیں, انجوائمنٹ کر لیں, اور اس کے بعد پھر کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں. یہ خطرناک چیز. دیکھیے گناہ جو ہے, سنو بچوں, گناہ جو ہے یعنی اللہ کے حکم کو توڑنا, گناہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں بے چینی, تنگی, پریشانی, مصیبت لا کر کھڑی کرتا ہے. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ ایک گاڑی بناتا ہے یا کوئی سامان, کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ اس کو ایسے ایسے آپریٹ کرنا ہے. اگر آپ اس کا الٹا کرو تو ارے بولیے عرفان صاحب کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے, وہ سامان خراب ہو جائے. گاڑی ہے, اس کی پراپر سروس کروانا ہے, آئلنگ کروانا ہے, پورا نظام دیکھنا ہے, ساری چیزیں چیک کروانا ہے. اگر آدمی اس کا الٹا کرے یا اس پر جو ہے کیئر نہ کرے تو اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ پریشانیاں, مصیبت, اور صاحب وہ سامان بگڑ جائے. فرمایا اسی طرح انسان کا کریٹر ہے. مولانا بار بار بتا رہے تھے انسان کا ایک خالق, انسان کا ایک پیدا کرنے والا ہے. اس پیدا کرنے والے نے بھی گائیڈ بک دی ہے. کیا دیا ہے؟ گائیڈ بک دی ہے. اور اس پیدا کرنے والے نے میسنجر بھی بھیجا ہے تاکہ وہ ڈیمو کر کے بھی دکھا دے, ڈیمو کر کے بتائے حساب گناہ سے ایسے اوائڈ کرنا ہے, ایسے بچنا ہے, معاشرے میں ایسے رہنا ہے, لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر انسان اس گائیڈ بک کے اگینسٹ کرے گا, کوئی چھوٹا گناہ کرے, کوئی چھوٹا پاپ کرے, کوئی معمولی سا سن کرے, لیکن اس کا ریئیکشن جس طرح اس گاڑی پر اگر اس کے اگینسٹ کیا گیا, بریک کے جگہ پہ آپ جو ہے وہ ایکسیلیٹر دبائیں تو کیا ہوگا؟ خود بھی تیزی کے ساتھ دوسرے عالم میں جائیں گے, اور اگر کوئی سامنے آ گیا تو اس کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں. بچوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو لے کے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو سسٹم سے وہ بنائی گئی تھی ہم نے اس کی خلاف ورزی کر دی. ہمیں بریک مارنا تھا تاکہ ہم بھی بچتے, وہ بھی بچتا, لیکن ہم نے کہا نہیں صاحب, ہم تمہارے حساب سے گاڑی نہیں چلائیں گے, ہم تو اپنے حساب سے چلائیں گے. آیا سامنے آتی, بجائے بریک مارنے کے کیا مار دیا؟ ایکسیلیٹر دبا دیا, خود بھی اڑ. ابھی ہمارے یہاں اس سے پہلے ایک بلورو بیچارہ لے کے جا رہا تھا, اس میں فیملی تھی, لوگ تھے, اور نئی گاڑی تھی. اس سے یہی مسٹیک ہو گئی کہ وہ بیچارہ چاہے ہڑبڑا گیا ہو یا کوئی سامنے آ گیا ہو, تو اس نے بجائے بریک دبانے کے کیا دبا دیا؟ ایکسیلیٹر دبا.
تو میں یہ کہہ رہا تھا جو گناہ ہے خدا نے یہ گائیڈ بک دی ہے, خدا نے پیغمبر بھیجے ہیں, اگر ان کے خلاف ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر بے چینی, ہماری زندگی کے اندر پریشانی, ہماری زندگی کے اندر مصیبت آنی طے ہے, چاہے وہ ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھے چاہے نہ دکھے. تو ایک بات یہ بتایا کہ گناہ سے آدمی کو اوائڈ کرنا چاہیے. گناہ کے بارے میں بتایا میں نے, آدمی کو شیطان یہ پڑھاتا ہے کہ تم ابھی, تمہاری عمر کیا ہے, ابھی تھوڑا سے کھیل تماشا کر لو, ابھی تھوڑا سے انجوائمنٹ کر لو, ابھی رشوت لے لو, اور ابھی ساتھ یہ کر لو. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا, ارے بولیے, صالحین. اور اس کے بعد یہ قرآن کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. آپ اسے پڑھیے, اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے. اس میں یہ بات فرمائی گئی وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کہ اس کے بعد, یعنی ان کے بھائی تھے یوسف علیہ السلام, اور ان کے کچھ دوسرے بھائی تھے, ایک حقیقی تھے, 10 جو ہے وہ ان کے بھائی تھے. وہ باپ ماں جو ہے وہ الگ الگ تھی اور باپ ایک تھا. تو ان بھائیوں نے باپ کی محبت اپنی طرف کرنے کے لیے یہ ڈیسیژن لیا کہ صاحب یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں گے تو ان کا جو توجہ ہے وہ توجہ ان کی ہماری طرف ہو جائے گی. آگے یہ بات کہی وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, ابھی یہ کرائم اور یہ گناہ کر لیتے ہیں اور بعد میں توبہ دلی کر کے نیک اور اللہ والے بن جائیں. یہ انہوں نے کہا. اب دیکھیے آپ, بس میں ایک پیغام دے کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس میں لمبا قصہ ہے, وہ تقریباً 5 پارے پر سورت منحصر ہے. اس میں اللہ رب العزت نے پھر آگے یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام کئی مرحلے سے گزرتے ہوئے, اور ایک مرحلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ بکے, کنویں سے نکالے گئے, کیا کیا مصیبتیں جھیلی, اور پھر جاتے بکے اور عزیز مصر نے ان کو خریدا, اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کا دل ان پر آ گیا, اس کی بیوی کا, عزیز مصر کی بیوی کا دل ان پر آ گیا. اور ظاہر سی بات ہے جہاں سیکیورٹی ہوگی اور جو محلات ہوتے ہیں اس میں کئی سیکیورٹی ہوتی ہیں, کون سے اس کے نام بھی ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی ایسا رہا ہوگا سسٹم. تو سارے دروازے بند کر لیے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ کہا قرآن بھی جو ہے ایک باریکی بتاتا. اس نے کہا تمام سیکیورٹی جو تھی ان سارے لوگوں کے دروازے بند کر کے اس نے پھر کہا قالت ہری قالت کہ آؤ میرے ساتھ, اور وہ سلوک اور وہ غلط کام کرنا اس کی طرف اس نے ان کو بلایا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ, کیا فرمایا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ مانگی. اور اس کے بعد ان کو معلوم تھا کہ صاحب یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ سوچ جو ہمارے آپ کے دماغ میں شیطانی ہے وہ بھی ان کے دل میں آ سکتی تھی, کیا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کی بعد میں پھر کیا ہو جائے گا. لیکن یہاں بہت سارے لیسنز ہم لوگوں کو ملتے ہیں, خاص طور سے جو غلط ماحول میں غلط جگہوں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اور بھاگے دروازے کی طرف. ان کو معلوم تھا کہ دروازے کیا ہے, بند ہے, تالا لگا ہوا, بھاگ کے کہاں جائیں گے. لیکن یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دوڑے اور بھاگے, اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بھاگتے گئے اللہ رب العزت کی طرف سے راستہ ہموار کرتے اللہ رب العزت چلے گئے, اور ان کو اس برائی اور اس گناہ سے خدا نے بچایا. یہاں یہ بات, یہ میسج خدا دے رہا ہے ہر مسلمان اور قرآن پڑھنے والے کو کہ تم کتنے زیادہ برائی کے ماحول میں ہو, کتنے زیادہ گندے ماحول میں ہو, کالج کا کیسا برا ماحول ہو, کیسا گندگی اور پلیوشن والا ماحول ہو, لیکن اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کے حکم پر چلنے کا جذبہ اور سچا جذبہ
गुनाह से बचने का है तो खुदा हर रास्ता गुनाह से बचने का तुम्हारे लिए खोल के उस कॉलेज में, उस मॉल में, उस शॉपिंग सेंटर में, उस मार्केट में, उस बाजार में खुदा तुम्हारे लिए रास्ता खोल के दिखाएगा और तुमको बचा के दिखाएगा चाहे जितने दरवाजे पर। एक तालीम ये दी गई। दूसरी तालीम आगे इसी में ये दी गई है, मेरा वक्त खत्म हो गया है, बस 2 मिनट में अपनी बात समेट रहा हूं। ये दी गई है कि वो भाई जिन्होंने साजिश की थी और जिन्होंने कहा था हम गुनाह कर लें, हम गुनाह से लुत्फ अंदोज हो लें, हम क्राइम को कर लें और बाद में नेक हो जाएंगे, ऐसा करने वाला आदमी जलील होता है, ख्वार होता है, पस्त होता है, अल्लाह की मदद से महरूम होता है, अल्लाह की नेमतों से महरूम होता है। वही भाई जो बड़ी तादाद में थे वो सारे के सारे भिखारी बनके कहाँ आए? अरे बोलिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए कि अरे मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया और आप माफ कर दीजिए, आप दरगुजर की कर दीजिए। फरमाया जो आदमी बुराई के माहौल में बुराई को कर लेगा और ये समझेगा कि बाद में नेक बन जाएंगे, तो हो सकता है उसको नेक बनने का चांस और मौका न मिले, बाद में उसे जलील होना पड़ेगा, खार होना पड़ेगा, पस्त होना पड़ेगा, अल्लाह की मदद से महरूम होना पड़ेगा। और जो आदमी उस चैलेंजेस को फेस करेगा और माहौल के अंदर अपने आप को बचाएगा, चाहे वो स्कूल का माहौल हो, कॉलेज का माहौल हो, यूनिवर्सिटी का माहौल हो, हमारा अपने सराउंडिंग का माहौल हो, बुराइयों का माहौल है, गंदगियों का माहौल है, आवारागर्दी का माहौल है, बेहयाई का माहौल है, इस माहौल से जो मुकाबला करेगा और अपने आप को बचाएगा, अपने आप को सेफ रखेगा, खुदा उसको इस दुनिया में भी बाइज्जत बनाएगा और मरने के बाद भी खुदा उसको इज्जत देकर दिखाएगा, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की जिंदगी से बहुत बड़ा हमको ये सबक दिया। बहरहाल मेरे आजीज़ो बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फिर मैं ये कहता हूँ, बहरहाल मैं अपने उन्वान पर नहीं आ पाया, लेकिन उसी उन्वान से रिलेटेड कुछ बुनियादी चीजें थी, जो अहम चीजें थी, उनको हमें इस वक्त लेना चाहिए, अपने बच्चों की फिक्र करना चाहिए, अपने बच्चों के एम बनाना चाहिए। इससे पहले मैं एक बात कह रहा था, वो कर गई कि जब बच्चों से हमारे पूछा जाता है स्कूल के पढ़ने वाले कि बेटा आप क्या बनोगे, तो 80% हमारा बच्चा जो होता है, बल्कि 90% ऐसा होता है जो इधर उधर झांकता है, और कुछ बच्चे तो ऐसा जवाब देते हैं कि बस माअज़ल्लाह, वो कहते हैं मुझे क्या भैया काहे पढ़ा था, तो जानते क्या बताता है कि हाई स्कूल करके करेंगे फिर पासपोर्ट अप्लाई। ये मकसद है तालीम का कि हम काहे पढ़ रहे हैं, पासपोर्ट बनवाने के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आगे जाके वहाँ गोरू हरा चराएंगे, खेत में पानी डालेंगे और साफ लेटरिन साफ करेंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। ये उसके एमलेस पढ़ाई। तो बहरहाल इसमें जो हमारे समझदार लोग हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, जो कुछ जो है फहम और फिरासत रखते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसलिंग करना चाहिए, बच्चों को जोड़ना चाहिए, उनको उनकी टैलेंट दिखाना चाहिए, उनको रास्ते, इसमें कमी है, उन बच्चों को जो रास्ता देखा है उस रास्ते पे वो चल रहे, देखा कि साहब हमारे भैया जो रहे कोई पासपोर्ट बनवाए के दुबई चलेंगे और 20-25 हजार 30 हजार रुपया महीना पा रहे हैं, लिहाजा उसने वो चीज देखी है और देख के वो चीज कॉपी एंड राइट, कॉपी और पेस्ट, क्या चलता है, कॉपी एंड पेस्ट का सिस्टम चल रहा है, वही इथिज्म भी वही चल रहा है। बहरहाल मैं उस पर जाता, लेकिन फिर कभी जाऊंगा। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी थी कि जैसे कोई बच्चा टेक्निकल लाइन से जाना चाहता है, उसको ITI बताया जाए, समझाया जाए और उसको वो कोर्स करा के 1-2 साल के शायद होते हैं, मौलवी मौलाना ज्यादा जानते भी नहीं है, लेकिन फिक्र रखते हैं कि वो करा के उसको टेक्निकल लाइन से बाहर भेजा जाए, ताकि वो जाके वहाँ इज्जत के साथ रहे और अच्छी सैलरी पाए। इसी तरीके से जो बच्चे इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, पढ़ाई में जो है क्यूरियस है, तो फिर उनको जो है वो रास्ता दिखाया जाए, किस सब्जेक्ट में उनका दिमाग चलता है, उस सब्जेक्ट में आगे वो कहाँ तक जा सकते हैं। वो तो जो हमारे पढ़े लिखे दाना और फरजाना और समझदार लोग हैं, मौलाना एहतशाम की तरह, वो लोग उस तरीके के रास्ते दिखाएंगे। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों की कमी कम है,
ہماری اور آپ کی کمی زیادہ ہے، اس لیے میں نے زیادہ ہماری بات کا فوکس آپ ہی کی طرف تھا، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان کی اچھی سی تربیت کریں گے، ان کو اچھا سا مسلمان بنائیں گے، ان کے بہترین خواب اور بہترین ڈریمز اور بہترین سے بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ ان کی انٹینشن اور نیت بنوانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ ہمارے بچے مستقبل میں ہماری قوم کے لیے وہ کر کے دکھائیں جو ہمارے بزرگوں نے دین میں کیا۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے آپ پڑھیں گے تو سائنسداں اور میڈیکل لائن میں جو بنیادی چیزیں ہیں جن کو مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا اور دیا تھا، آج تک انہی چیزوں کو پروگریس اور انہی چیزوں میں ساتھ ترقی ہو رہی ہے، کوئی نیا انوینشن زیادہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا پھر سے ہم یہ طے کریں کہ ہم پھر سے ان منصب پر پہنچیں گے اور پھر سے دنیا کو ہم نئی نئی ایجادات پیش کر کے اور نئے نئے انوینشنز پیش کر کے انشاءاللہ دنیا کو فائدہ اور انسانوں کو راحت پہنچائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟